السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ہائی لائٹس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں اور جیت کے ہارنے والے کو یقیناً پاکستان کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان آج کا میچ تو جیتا ہے، لیکن جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کو سری لنکا کو 64 رنوں سے ہرائے گا، یہاں ٹارگٹ کو 13.1 بال میں حاصل کرے گا تو پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، لیکن جیسے ہی میں آج کا اسکواڈ دیکھتا ہوں پاکستان کا تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ ایک ہی پیٹرن سے چلتا ہے اور اسی چیز کو فالو کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں آج دیکھتا ہوں کہ فخر زمان کو ایڈ کیا گیا ہے اور سائم ایوب کو بٹھایا گیا ہے، بابر اعظم جیسے بیٹس مین کو بھی بٹھایا گیا ہے، ان کی جگہ خواجہ نافع کو کھلایا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں دل میں اس بات کا شک پیدا ہوا کہ پاکستان آج کچھ علیحدہ کرنے کے لیے میدان میں اترے گا۔ تو میرا یہ جو شک تھا وہ کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہا تھا اس وقت تک، جب تک صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان بیٹنگ کر رہے تھے، اور کمال کی بیٹنگ، عمدہ بیٹنگ، بہترین کھیلے اور لاجواب کھیلے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر فخر زمان کی، تو انہوں نے 42 گیندوں میں 84 رن کی اننگ کھیلی، 200 کے سٹرائک ریٹ کو مینٹین کیا۔ حالانکہ لکی رہے کیونکہ ایک انڈر ایج ہوا، لیکن امپائر کی نظروں سے بچ گئے، کسی کھلاڑی نے ریویو نہیں لیا اور کیچ بھی چھوٹے۔ اس وقت یقین مانیے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ فکس ہے، اونیسٹلی سچ بتاؤں تو، کیونکہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ سری لنکا بولے کہ ایشین کنٹری ہے پاکستان بھی، تو ہم تو چلو نہیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے، لیکن پاکستان کے پاس چانس ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا، لیکن اونیسٹلی سری لنکا نے آؤٹ سٹینڈنگ کرکٹ کھیلی بیٹنگ میں، اور پاکستان صرف اور صرف 5 رنوں سے جیتا ہے۔ اور جو وہ امید کر رہے تھے کہ 64 رنوں سے سری لنکا کو ہرائیں گے، وہ دیکھیے وہ سری لنکا صرف اور صرف 5 رنوں سے سری لنکا سے جیتتے ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر صاحبزادہ فرحان کی، 1 مین آرمی تھا، ہمیشہ کی طرح ان کا آؤٹ سٹینڈنگ یہ ٹورنامنٹ رہتا ہے، 200 لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ سکور ہے ان کا اس T20 ورلڈ کپ میں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کر پاتے، نہیں تو اگر وہ 2 اننگ اور کھیلتے تو یقین مانیے سب سے زیادہ رن بنانے والے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہوتا اور یہ ٹرافی بھی انہی کے پاس ہوتی۔ لیکن پاکستان ابھی مکمل طور پر اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پاکستان کی، جو پہلی وکٹ ہے وہ 176 پر گرتی ہے، تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ اگر پاکستان کے یہ دونوں بیٹسمین کھیلتے تو 245 ایون 250 سے اوپر ٹارگٹ سیٹ کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی فخر زمان آؤٹ ہوتے ہیں تو جو نیچے آنے والے بیٹسمین ہیں ان کا یہی حساب رہا کہ تو چل تو میں آیا۔ اگر بات کی جائے نافع کی تو 3 پہ 2 بناتے ہیں، شاداب خان 5 پہ 7 بناتے ہیں، محمد نواز 1 پہ 0 بناتے ہیں، اور ہمارے جو کیپٹن گریٹ کیپٹن سلمان علی آغا ہیں وہ 2 پر 0 بناتے ہیں، اور جو عثمان خان ہیں وہ 4 پر 8 بناتے ہیں، اور اس طرح ملا کر 212 کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ وہ ٹارگٹ جو 250 سے اوپر لگ رہا تھا جب تک یہ دونوں کھیل رہے تھے، لیکن جیسے ہی آؤٹ ہوتے ہیں ایک دم وقت بدل گئے، جذبات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ یہی حساب ہوا ہے یہاں پر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ۔ لیکن جب سری لنکا بیٹنگ کرنے کے لیے آتی ہے، سری لنکا کی پہلی وکٹ جب 8 رنوں پر گرتی ہے، نسیم شاہ اپنے پہلے ہی اوور میں سری لنکا کے مین بیٹسمین نسنکا کو آؤٹ کرتے ہیں، تو یقین مانیے اس وقت بھی دل میں ایک خیال اٹھا، ارمان اٹھا کہ پاکستان سری لنکا کو 147 پر روک لے گی یا آؤٹ کر لے گی، تو پاکستان ایزیلی
اس میچ کو ون کر جائے گا اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، لیکن وہ سارے کے سارے ارمان جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نسنکا آؤٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اوپنر ہے مشیرا، انہوں نے 15 پر 26 رن کی لاجواب اننگ کھیلی۔ اسل لنکا ہیں 18 پر 25 رن کی اننگ کھیلی۔ رتن نائک ہیں جنہوں نے 37 پہ 58 رن کی اننگ کھیلی، اور جو سب سے عمدہ کھلاڑی رہے سری لنکا کی طرف سے وہ شناکا ہیں جنہوں نے 2 وکٹیں بھی نکالی، اور 31 بالز پر انہوں نے 76 رن کی اننگ کھیلی، اور انہی کی وجہ سے جو مین امپیکٹ پڑا ہے سری لنکا کی اننگ میں، یہ انہوں نے بہترین کھیلا، جس کی وجہ سے سری لنکا جو ہے وہ کافی کلوز آ کر اس میچ کو ہاری ہے۔ نہیں تو آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا یہ ٹارگٹ کو چیز کر لے گی، لیکن خیر سری لنکا اس میچ کو نہیں جیت پائی۔ اور دوسری جو مین بڑی وجہ رہی ہے اس میچ کو ہارنے کی، وہ ہمارے جو 2 مین بالر ہیں ان کی ناقص پرفارمنس کی وجہ سے۔ اگر بات کی جائے شاہین شاہ افریدی کی، تو انگلینڈ کے گیند تو وہ اچھا کرتے ہی ہیں، 4 وکٹس نکالتے ہیں۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ وہی شاہین شاہ افریدی ہیں جو 2021 اور 2022 میں ورلڈ کپ کھیلے تھے، لیکن جیسے ہی سری لنکا کے سامنے بالنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو 4 اوور میں 48 رن پڑ جاتے ہیں اور صرف 1 وکٹ نکالتے ہیں۔ عثمان طارق ہیں جن کے بارے میں کافی بولا جا رہا تھا، وہ بھی مکمل طور پر ناکام ہوئے آج سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ کے سامنے۔ 4 اوور میں 43 رن پٹ جاتے ہیں، کوئی وکٹ نہیں ملتا، اور ان دونوں کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ لیکن اوورآل میچ بہت اچھا ہوا، بہترین ہوا، اور پاکستان اور سری لنکا دونوں آؤٹ ہو چکی ہیں ٹورنامنٹ سے۔ ابھی نیوزی لینڈ جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے کھیلے گا، اور انگلینڈ کا تب پتہ چلے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھیلتی ہے، کیونکہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے جو کل کا میچ ہے انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا، ان میں سے جو جیتے گی وہ انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گی۔ تو ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔